سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، جسے مدائن کہتے ہیں۔ زمزم ٹور اینڈ ٹریول کی طرف سے محترم حاجی حنیف صاحب اللہ کی سرپرستی میں، ہمارے زمن بھائی ہیں، نواز بھائی ہیں، سب کی سرپرستی میں ہم سب کو حاضری کا شرف ملا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ سامنے جو آستانہ ہے، رازدار مصطفیٰ حضور کے سب سے پرائیویٹ صحابی سرکار حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے، اور آپ کے سر مبارکہ کے قریب میں وہ جو آستانہ مبارکہ ہے وہ سرکار سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مبارکہ ہے، اور وہ جو ہے ادھر دو بارگاہ ہیں سرکار عبداللہ بن جابر اور جناب امام جعفر صادق کے بھائی امام طاہر کی۔ اللہ سب کی حاضری ان بارگاہوں کو قبول فرما لے۔ سرکار مولا علی اکبر نے اپنے بھائی اپنے ابو سرکار امام حسین سے جب یزیدیوں کے مقابلے میں آنے کی خواہش کا اظہار کیا تو معلوم ہے امام علی مقام نے کہا، اے میرے بیٹے علی اکبر، تجھے تیری ماں نے بڑی محبتوں سے پالا ہے، بڑے ناز و نعم سے پالا ہے، اور میں تجھے کیسے جانے کی اجازت دے دوں؟ تیرا چہرہ میرے نانا کے چہرے سے ملتا ہے۔ کربلا میں جب بھی مجھے تکلیفیں گھیرتی ہیں میں اپنے نانا کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں تو تیری طرف دیکھ لیتا ہوں۔ اگر تو بھی شہید ہو گیا اے میرے بیٹے علی اکبر، میں نانا کی شبیہ، نانا کی تصویر کس چہرے میں ڈھونڈوں گا؟ یہ بات آپ کے ذہن پہ رہے کہ 72 نفوس قدسیہ میں سب سے زیادہ حسن اگر کسی کے چہرے پر تھا تو مولا علی اکبر کے چہرے پر تھا۔ امام حسن ناف کے اوپر نانا سے ملتے تھے، امام حسین ناف کے نیچے۔ جب لوگ امام حسن کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ حضور کی یاد آ گئی۔ امام حسین کو جب چلتے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ حضور کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اوپر سے اور یہ نیچے کے دونوں حصوں سے، اس پارٹ سے امام حسین حضور جیسے تھے، لیکن مولا علی اکبر کا چہرہ حضور جیسا تھا۔ جب یہ میدان کربلا میں آئے نا تو یزیدیوں نے اپنی تلوار، الحمدللہ رب العالمین، یہ زمین کربلا کی سب سے ہولناک اور سب سے تابناک اور سب سے زیادہ اشکبار والی زمین ہے۔ آپ کو، ہم سب کو بڑی آسانی سے یہ زمین دیکھنے کو ملی، لیکن اس زمین کو جس نے عرش اعظم بنایا اس نے کتنی بڑی قربانی دی۔ یہ وہی زمین ہے جہاں پر امام علی مقام نے آخری سجدہ فرمایا تھا۔ آپ کے جسم پاک پر، آپ کی گردن مبارکہ پہ جہاں خنجر چلا تھا، یہ وہی زمین ہے۔ سرکار امام علی مقام اسی زمین پر شہید ہوئے تھے۔ آپ کے جسم پاک سے سر مبارکہ یہیں سے الگ کیا گیا تھا۔ کیا کہا تھا شاعر نے؟ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ یہ سرکار امام حسین کی قتلگاہ ہے، مذبح المقدس ہے، جہاں اس وقت آپ کھڑے ہیں۔ اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آپ نے دیا۔ آج الحمدللہ 4 امام میں آپ نے 2 امام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور جو مدینہ منورہ گئے ہیں انہوں نے مدینہ شریف بقی شریف میں دی ہے حاضری۔ امام مالک وہاں لیٹے ہوئے ہیں، تو اب گویا کہ 3 اماموں میں آپ نے حاضری دے لی ہے۔ امام شافعی کی بارگاہ مصر میں ہے، انشاءاللہ وہاں بھی حاضری کا شرف ملے گا۔ یہ سرکار امام احمد ابن حنبل کی ذات ہے، جنہوں نے اعلائے کلمۃ الحق یعنی حق بولنے کے عوض میں سزا پائی ہے۔ اپنے وقت کے اتنے بڑے امام تھے کہ سیدنا شیخ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کو فالو کرتے ہیں۔ مسلک میں جیسے ہم لوگ حنفی ہیں، کچھ لوگ امام مالک کو مان کے مالکی ہیں، کچھ لوگ امام شافعی کو مان کے شافعی ہیں، ویسے حضور غوث اعظم امام احمد بن حنبل کو مان کے حنبلی کہلاتے ہیں۔ پوچھا گیا سیدنا شیخ سے، امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا تھا بشارت خواب میں کہ اے شیخ عبدالقادر، سیدنا شیخ آپ نے مجھے چھوڑ کر کے امام احمد بن حنبل کی پیروی کیوں کی؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل پر ظلم بہت ہوا ہے، اور مظلوم سے محبت آٹومیٹک ہو جاتی ہے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، سیدنا شیخ نے آپ فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کا جو مسلک تھا بہت کمزور ہو چکا تھا، میں نے اسے طاقتور بنا دیا۔ بہت ہی قرآن آپ کے دور میں جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ سامنے مد مقابل میں آل عباس کے بارگاہ سیدنا شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد خاص مرید اور آپ کے خلیفہ ہیں۔ آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں شیخ عبدالواحد تمیمی۔ شیخ عبدالواحد تمیمی کے خلیفہ ہیں شیخ ابو الفرات الطوسی، ان کے خلیفہ ہیں شیخ ابو الحسن علی قرشی الحنکاری، ان کے خلیفہ ہیں شیخ ابو سعید مخزومی،
اور ان کے خلیفہ ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، سیدنا شیخ کے پردادا کے دادا ہیں، شیخ سری سبتی کے یہ پوتے ہیں، شیخ معروف قرخی کی یہ پر پوتے ہیں، بالخصوص شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت خاص تلمیذ رشید ہیں ماشاءاللہ، اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ ہیں، غوث قطب کی صورت میں گزرے ہیں، اور جن کے بارے میں میرے امام کا یہ شعر مناجاتی بحر شبلی شعر ہے، دنیا کے کتوں سے بچا ایک تارک عبد واحد بیریان کے پاس۔ ہندوستان میں جو سلسلہ قادریہ پھیلا ہے، سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کی فہرست میں سرکار کا نام آتا ہے ماشاءاللہ، شیخ ابوبکر شبلی انشاءاللہ۔ تصور میں اب اس بارگاہ کی حاضری آپ اپنے گھر میں بھی دیتے رہیے گا انشاءاللہ، بہت بڑی۔ اگر بغداد شریف میں صرف شیخ ابوبکر شبلی ہوتے تب بھی لوگ بغداد آنے کی خواہش رکھتے، اتنا بڑا دربار ہے الحمدللہ، بہت مقبول لوگ ہیں، اچھا ہوا مل گئے ماشاءاللہ، شیخ دعا کر دی۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ قدم بوسی کریں، باہر جو عورتیں بیٹھیں ان کو موقع دیجیے۔ غوث پاک کے گھوڑے کے آنے سے پہلے وہاں پانی چھڑک کر کے، وہاں جھاڑو لگا کر کے اپنے ہاتھ کو باندھ کے کھڑے رہا کرتے تھے۔ جب سرکار غوث پاک آتے اترتے، آہستہ آہستہ اپنے حجرے خاص میں جاتے، اور جب بیٹھتے تو یہ بڑے بڑے بزرگ، یہ بڑے ٹاپ کلاس کے بزرگ ہیں جن کا نام لیا، اگر یہ پتھر پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتے تھے تو چٹان ٹوٹ جاتی تھی اور بکھر جاتی تھی، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ لیکن غوث پاک کی بارگاہ میں کبھی بیٹھے نہیں، ایسے کھڑے رہتے تھے۔ غوث پاک فرماتے بقا بن متو بیٹھ جاؤ، تو وہ کہتے شیخ کیا بیٹھ جاؤں، آپ صرف اتنا بتا دو کہ میدان محشر میں بخش دیے جاؤ گے بیٹھ جاؤں۔ غوث پاک خوش ہوتے تھے، فرمایا بخش دیے جاؤ گے تو بیٹھ جاتے تھے۔ اور ادھر سے نکلنے سے پہلے غوث پاک سرکار کے آنے سے پہلے یہ سارے غلام غوث پاک کے وہاں پر مؤدب طریقے سے کھڑے رہا کرتے۔ علی بن ہیتی ہیں، اپنے گھر چلے گئے، ہیت کیا ہے 250 کلومیٹر ہے، گھر چلے گئے، گھوڑے پر بیٹھ کے گھر سے نکلے آگے نا تو بغداد کی طرف دیکھا، اتر پڑے، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے کھڑے ہو گئے، بہت دیر تک کھڑے تھے، پھر گھوڑے پر بیٹھے تو خادم نے کہا کہ حضور آپ گھوڑے پہ چڑھ کے اتر گئے کیوں؟ آپ فرماتے جب گھوڑے پر چڑھا نا 250 کلومیٹر دور، میں نے بغداد کی طرف دیکھا تو میں نے کیا دیکھا، شیخ عبد القادر اپنے حجرے سے آہستہ آہستہ نکل کے گھوڑے کی طرف جا رہے ہیں اور میں گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے لگا کہ یہ بے ادبی ہے، اس لیے میں اتر گیا اس وقت تک جب تک غوث پاک گھوڑے پر نہ بیٹھے۔ جیسے غلاموں کا یہ عالم، مولا عباس مولا حسین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے 3500 فٹ کے آس پاس کا، اسی 3500 فٹ کے آس پاس کی گیلری میں یہ جنگ کربلا واقع ہوئی تھی، اہل بیت کے خیمے ادھر تھے، اور پھر یہ الگ الگ قبریں بنی ہیں، یزیدیوں کے خیمے اپوزیشن میں تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے نہ یزیدی ہیں، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ کربلا باقی رہے گا، یہاں کی زمین باقی رہے گی، حسین کا غم باقی رہے گا، حسین کا نام باقی رہے گا، حسین کے بابا جان کا نام مؤذن اذانوں میں لیتا رہے گا۔ کسی کے باپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اذانوں میں حضور کا نام ہٹا کے اپنا نام ڈال دے، یہ قربانی حسین کا صدقہ ہے ماشاءاللہ۔ آپ آج زندگی میں اس بارگاہ میں حاضر ہیں جس بارگاہ میں آپ نے حاضری کے لیے بڑے بڑوں کو تڑپتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ 10 دن محرم شریف میں آپ چٹائی پر بیٹھ کے مولا عباس و حسین کی قربانیاں سنتے ہیں، اب جب یہ باتیں کربلا کی ہوگی تو آپ تصور میں یہاں پر آ جائیں گے۔ ادب کا خیال رکھیں، آپ سب کو اس دربار کی حاضری بہت بہت مبارک۔ یہی کیا کم بڑی بات ہے کہ مولا عباس کے دربار میں ہے نا انشاءاللہ۔ تو اس سرداب کا راستہ بند ہے، تو ذرا سوچو کہ کل جن کے ہونٹ پانی تک نہیں پہنچے، آج پانی ان کی غلامی کر رہا ہے، آج پانی ان کے سامنے پانی ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مولا عباس کی بارگاہ میں جائیں، مخدومہ سکینہ کے حوالے سے، مخدومہ زینب کے حوالے سے دعا کیجیے گا انشاءاللہ۔ حضور کی امت کے لیے، فلسطین والوں کے لیے دعا کیجیے گا، بہت سنبھل کے جائیے گا، کھیل کود ہنسی مذاق کربلا کی زمین پہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مطلب اب جب یہاں پہ حرم کے دائرے میں آ گئے تو خاص طور پر مزار شریف مولا عباس کی وہاں پر ہے، مولا حسین کی وہاں پر ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ جگہوں پہ سب کی قبریں ہیں، 72 قبریں کہاں کہاں ہیں ہم سب بتا دیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ لیکن قبر شریف ان کی وہاں پر بنی ہوئی ہے، لیکن وہ شہید کوئی یہاں ہوا ہے، کوئی وہاں ہوا ہے، کوئی یہاں۔ کیا کہا میرے امام نے؟ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، سبحان اللہ، یہ مدینے کے پھول ہیں کتنے، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں، تو قبریں ایک جگہ بنی ہوئی ہیں لیکن ان کا لہو پورے کربلا میں بکھرا ہوا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے موسم کو دیکھتے ہوئے بغیر آپ موزے کے، بغیر چپل کے چل نہیں سکتے، لیکن کم سے کم تھوڑا سا احترام کی نیت تو رہے کہ ہمیں یہاں پر زیادہ اور ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے، اس زمین پہ حرم ہے۔
واقع کربلا جہاں پیش آیا، جہاں جنگ ہوئی کربلا کی، وہ بیچ کا میدان ہے۔ مولا عباس مولا حسین کے درمیان کا جو شہید ہوئے تھے مولا عباس، اور پھر وہ پانی جسے مخدومہ سکینہ کے ہونٹوں تک پہنچنا چاہیے تھا، وہ پانی اسی کربلا کی زمین میں جذب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ٹیبل پر پانی نہ ملے تو ہم اپنی حیثیت، اپنی اوقات سے زیادہ اپنی زبان پر بازاری باتیں لے آتے۔ آپ کے لیے ایک عظیم الشان سفر میں کربلا کی زمین پر زیارت کا پہلا تحفہ یہ ہے، اس وقت آپ جہاں پر کھڑے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مولا عباس کے بازو شہید ہوئے۔ مولا عباس کا جو دست مبارک اسی جگہ پر شہید ہوا تھا، اور یہیں پر مشکیزہ آپ کا بکھر گیا تھا۔ اور پھر پانی کربلا کی سوکھی ہوئی ریت کی پیاس بجھانے میں لگ گیا۔ ادھر مولا عباس تڑپ کے شہید ہوئے، ادھر مخدومہ سکینہ پیاس سے بھی ہوش ہو گئی۔ یہ سب اسی زمین پر ہوا۔ کوئی بھول جائے اہل بیت کی قربانیاں، لیکن کربلا کی زمین نہیں بھول سکتی۔ آسمان کو یاد ہے، فرشتوں کو یاد ہے، ہواؤں کو یاد ہے، پرندوں کو یاد ہے، امام حسین کا غم سب مناتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ زمین کربلا پہ ہیں، اور اسی جگہ پر مولا عباس کے بازو شہید ہوئے تھے۔ آپ جائیں، اس کی زیارت بھی کر لیں، اس کو بوسہ دے دیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اس زمین کے سب قبریں ہیں، مخصوص لوگ سیدنا شیخ کی حیات میں ہی یہاں دفن ہوتے تھے، یہاں دفن ہوتے تھے۔ نام ظاہر نہیں ہے کہ اس میں سیدنا شیخ کے جو زوجہ مخدومہ، امی جان، شہزادیاں، سیدانیاں کہاں کہاں ہیں، نبیرگان، ناتی پوتے کہاں کہاں ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین اس قبرستان میں اس قدر چاند تاروں کی موجودگی ہے، روحانیت ہے، رحمتوں کی بارش ہے، جو آپ کو بہت کم جگہوں پہ دیکھنے کو ملے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے۔ یہاں پر صرف سیدنا شیخ کے خاندان کے لوگ دفن ہو رہے ہیں، یہ صرف غوث پاک کے اولادیں ہیں۔ بہت مشکل ہے، نا کے برابر شاید کوئی ہو جسے شیخ حسین سے، یا دو چار لوگ اور ہوں گے، باقی اس میں صرف سیدنا شیخ کی بارگاہ خدام موجود ہیں، آپ کے نبیرگان، آپ کے ناتی پوتے، اولاد ماشاءاللہ۔ یہ کھجور کے پیڑ جن کو آپ دیکھتے ہیں تصاویروں میں، زلف کھولے کھڑی ہیں کھجوریں، روضہ غوث یہ سامنے ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک پیڑ ابھی شہید ہو گیا تھا یہ والا، اور بقیہ ماشاءاللہ یہ اے سی کا وہ ہے ایگزاسٹ ہے، ادھر سامنے غوث پاک کا چہرہ ہوگا، اس کے سامنے وہ خلوت قدا ہے، وہ کمرہ ہے، اس کی دیوار وہ سامنے، سبحان اللہ۔ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ چلیں زیادہ بے ادبی نہ ہو، کوئی چیز یہاں کی اگر آپ لینا چاہیں درود شریف پڑھ کے، دو چار کھجور کی مولائے کائنات کی جو بیویاں تھیں، الگ الگ موقع پر ان کی نکاح میں آئی ہیں، ان کی بھی عمر کے ایک بڑے حصے اسی مبارک گھر میں گزرے ہیں، اور مولائے کائنات کی روح مبارکہ اللہ کے حضور اسی گھر سے گئی تھی۔ سمجھ رہے، وہ زمین موجود ہے جس کی آپ اندر زیارت کریں گے، اس کے اندر وہ کنواں ہے جس کو بیر بنے عربی کا لفظ ہے جسے کنواں بولتے ہیں، بیر علی، علی کا کنواں، جس پانی کو آب شفا بھی کہا جاتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیے بڑی باٹل نہ لیں آپ، کوئی کہیں بھی نہ لیں، چھوٹی چھوٹی باٹلوں میں پانی لے کے جائیے گا۔ ہم نے اس سے پہلے ایک صاحب سے کہا تھا تو انہوں نے بہت بڑا گیلن لے لیا، گیلن وہ خرید لیا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اسے کیوں خریدا؟ میں ناراض ہو گیا، تو بولے میں نے کہا میں نے بس پہ منع کیا تھا کوئی گیلن نہ خریدے، تو بولے میں نے لے لیا ہے، سب کو تقسیم کروں گا۔ میں نے کہا ایئرپورٹ پہ نہیں جانے پائے گا، منع کر دے گا۔ آپ یقین کریں، لوگوں نے سختی کی ٹور والے نے، تو گیلن کو چھوڑ دیا، اس گیلن کا پانی جو آب شفا تھا اسے نوکروں نے روم کو صاف کرنے والوں نے لیٹرین میں ڈال دیا۔ بیت مانے ہوتا ہے گھر، بیت مانے گھر ہوتا ہے، علی کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک کنواں ہے، جس کنویں کا پانی مولائے کائنات نے نوش فرمایا پوری زندگی، جب تک وہ نجف اشرف میں یہاں پہ تھے کوفہ میں، اور مولا حسن نے، مولا حسین نے، مخدومہ زینب نے، اور تمام تر سیدانیاں اسی کنویں کا پانی پیتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، سرکار مولائے کائنات کی شہادت اسی کے اندر واقع ہوئی، حملہ وہاں پر ہوا تھا، سمجھ رہے نا، اسی کے اندر واقع ہوئی ہے۔ ام الفضل مخدومہ ام البنین مولا عباس کی ماں کا الگ حجرہ تھا، آپ کی الگ الگ بیویوں کے حجرے تھے مولائے کائنات کے۔ اس کے اندر پتلی پتلی گلیاں جیسی راستے ہیں، آپ برکتاً جائیے گا انشاءاللہ، اور اس زمین سے گزریے گا اور دعا کرتے ہوئے نکل آئیے گا انشاءاللہ۔
دوسری بات یہ بیت علی ہو گیا. آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جا کر کے یا تو اپنے موبائل